فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور بھر کی جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ سبز گنبد بھی خوابوں میں آنے لگا، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پہلے ایک جمعہ چھوڑ کے پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خط مبارک کو اور اس کے متعلقات کو پڑھنا شروع کیا تھا، جو خط آپ نے اس زمانے کے دنیاوی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بہت بڑے بادشاہ اور بڑی سلطنت اور بڑی پاور کے مالک ہرکل کے نام لکھا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، پیغام اسلام عام کرتے ہوئے آپ نے اس وقت دنیا کے جو بادشاہ تھے، جو سلاطین تھے، جو کرسی حکومت پر بیٹھے تھے، تو ان مختلف بادشاہوں کے نام بھی اسلام کا پیغام جاری فرمایا۔ اس سے آپ کی عالمگیر نبوت کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ پہلے نبی آتے تھے کسی خاص علاقے، خاص قوم کی طرف، لیکن آپ نے شاہان عالم کی طرف اپنی نبوت، اللہ کے پیغام کا خط لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ کائنات میں میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ ان خطوط کی ایک ہسٹری ہے، کس بادشاہ کے پاس وہ خط گیا اور اس نے اس خط کے ساتھ اس کا ریئیکشن کیا تھا۔ بعض نے اس کو تعظیم کے ساتھ دیکھا، بعض نے تعظیم کے ساتھ اس کی ریسپیکٹ کی، عزت کی، توقیر کی، بعض نے اس کو اپنی توہین سمجھا۔ ایک مشہور ہے کہ جو ایران یعنی فارس کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو دیکھتے ہی، کیونکہ خط کے اوپر آپ کو پتہ ہے ابھی تو چونکہ خطوں کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے، 20-25 سال پہلے جائیں تو خطوں کا دور کا آخری ایام ہوتے تھے، کسی کو خط لکھتے تھے تو سب سے اوپر لکھا ہوتا از طرف فلاں، از طرف یعنی فارسی میں از کہتے ہیں اور عربی میں من کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف سے خط لکھا جاتا ہے اس کی طرف لکھتے تھے از، جس کی طرف سے لکھا جاتا ہے از طرف فلاں۔ اگر بلال نے لکھا ہے تو از طرف بلال۔ جب وہ خط پہنچتا تھا تو دیکھنے والا انویلپ کو دیکھ کے سمجھتا تھا کہ یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط بھیجتے تھے تو آپ کے خط مبارک کے اوپر لکھا تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کی ذات بابرکات کو اتنے بڑے بڑے جو اس زمانے میں فرعون بنے ہوئے تھے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے، وہ سوچتے تھے یار یہ بندہ بادشاہ کا نام پہلے آتا ہے، اس بندے نے اپنا نام پہلے لکھ دیا۔ اس غصے میں آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پاڑ دیا، دیکھتے ہی اندر پڑا ہی نہیں۔ واپس جب آپ کا قاصد واپس آیا، اس نے بتایا کہ حضور اس بندے نے آپ کا خط پاڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزقا کتابی، اس نے میرا خط پڑھا ہے، مزق اللہ ملکہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بادشاہ کو پاڑ دیا۔ تو اس کے اپنے بیٹے نے سوئے ہوئے اس کے پیٹ کے اندر خنجر مار کے اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد اگلی نسل میں بادشاہ نہیں آ سکتا۔ یہ تھا حضور علیہ السلام کے خط مبارک کی تعظیم کرنا یا نہ کرنا۔ جس نے نہیں کی، حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سگے بیٹے سے، حالانکہ باپ کے بعد بچہ